کائنات کے بدلتے حالات اور دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کرنے سے عقل مند انسان سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے بے شک یہ زمین و آسمان، سیارے، ستارے، انسان، حیوان، یہ ساری مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے وجود میں۔ آخر کوئی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے ان پر تصرف فرماتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے۔ جب ہم کسی تختیاں کرسی وغیرہ کو دیکھتے ہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے۔ نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے، تو پھر ان آسمانی برج اور کشادہ راستے والی زمین دیکھ کر اس کے بنانے والے خدا کا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ زمین آسمان کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، ان کی مخصوص گردش اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے جو بڑی زبردست قوت اور قدرت والا ہے، بہت بڑا حکیم اور با اختیار ہے، جس کے قبضے قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ وہ ذات واحد لا شریک، وہ ذات اللہ ہے۔ اپنی سچی کتاب میں میرا سچا خدا فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ 2 دن میں زمین کی پیدائش ہوئی، 2 دن میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی، 2 دن میں 7 آسمان پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پیدائش کی ابتدا اتوار سے ہوئی اور انتہا جمعہ کو۔ زمین کی پیدائش اتوار اور پیر کو، آسمان جمعرات اور جمعے کو، پہاڑ، درخت، وحشی جانور، کھیت وغیرہ منگل بدھ کو۔ خلق کی ابتدا اتوار کے دن، اس لیے اس کو یوم الاحد کہتے ہیں، پہلا دن۔ جمعے کو جمعہ کہتے ہیں کہ مخلوق کی اجتماع کا دن۔ ہفتے کو یوم السبت کہتے ہیں، کام بند ہو جانے کا دن۔ اللہ پاک نے دنیا 6 دنوں میں کیوں بنائی؟ کیا حکمت ہے؟ میرا مالک لمحے بھر میں، لمحے کے کروڑویں حصے میں چاہے تو اس جیسی کروڑوں دنیا کو پیدا کر۔ اس میں حکمت جو بتائی گئی کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی اتفاقی حادثاتی معاملہ ہے، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق مخصوص مدت، مخصوص طریقہ کار سے ہوئی۔ معلوم ہوا زمین و آسمان کو اور ساری مخلوق کو وجود دینے والا ہے اللہ پاک قادر۔ ایک لمحے میں یا اس سے بھی کم میں زمین و آسمان کو پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں اس کا پیدا فرمانا اس کی حکمت ہے اور بندوں کی تربیت ہے، تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی سے کام کریں۔ دنیا کی عمر کتنی ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، بعض نے کہا 12,000 سال، بعض نے کہا 3,60,000 سال۔ ہر چیز کی ایک عمر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی بھی ایک عمر ہے جو اللہ کے علم میں، اور اس کی عمر پوری ہونے کے بعد دنیا نے فنا ہونا ہے۔ زمین، آسمان، آدمی، جانور، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں قیامت۔ اللہ پاک نے دنیا کیوں بنائی؟ کائنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری تو لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ سورہ ذاریات اور سورہ ملک میں کیا ارشاد ہوا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں
کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے؟ دنیا کی تمام چیزیں انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی. انسان کو چاہیے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، رب کا فرما بردار بندہ بن کر رہے، اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرے، فرائض واجبات سنن مستحبات پر عمل کرے. انشاءاللہ دنیا آخرت میں خیر، ظاہر و باطن میں خیر، گھر میں کام کاروبار میں خیر ہی خیر نصیب انشاءاللہ. کل کرے.